بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے حقوق و اختیارات میں شرک، پوسٹ نمبر 2۔ اس سے قبل سابقہ قسط میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے حقوق و اختیارات میں ہونے والے شرک کی نشاندہی کی تھی۔ اسی موضوع کو اب ہم مزید آگے بڑھاتے ہوئے اس امت میں اس بارے میں پھیلے ہوئے مزید مشرکانہ عقائد کی نشاندہی کرتے ہیں۔ قسمتیں کھڑی کرنے والا صرف ایک اللہ۔ قسمت یعنی تقدیر اللہ تعالیٰ نے بنائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے سوال پر فرمایا، لا بل فیما جفت بہ الاقلام وجرت بہ المقادیر، بحوالہ مسلم کتاب القدر، باب کیفیت خلق الآدمی فی بطن امہ وکتابت رزقہ واجلہ وعملہ وشقاوتہ وسعادتہ۔ ترجمہ: نہیں بلکہ ان سے متعلق ہیں جنہیں لکھ کر قلم خشک ہو چکے ہیں اور تقدیر جاری ہو چکی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما ثم یکون علقۃ مثل ذلک ثم یکون مضغۃ مثل ذلک ثم یبعث اللہ ملکا فیؤمر بأربع کلمات ویقال له اکتب عمله ورزقه وأجله وشقی او سعید ثم ينفخ فيه الروح فإن الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار وَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ۔ بحوالہ بخاری بداء الخلق، باب ذکر الملائکہ۔ ترجمہ: کہ تم میں سے ہر ایک کی پیدائش ماں کے پیٹ میں پوری کی جاتی ہے، 40 دن تک یعنی نطفہ رہتا ہے، پھر اتنے ہی دنوں تک مضغہ یعنی گوشت رہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ کو 4 باتوں کا حکم دے کر بھیجتا ہے، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ اس کا عمل، اس کا رزق اور اس کی عمر لکھ دے، اور یہ بھی لکھ دے کہ وہ بدبخت جہنمی ہے یا نیک بخت جنتی۔ پھر اس میں روح پھونک دی جاتی ہے، بے شک تم میں سے ایک آدمی ایسے عمل کرتا ہے کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف 1 گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ اس کا نوشتہ یعنی تقدیر غالب آ جاتا ہے اور وہ دوزخیوں کے عمل کرنے لگتا ہے، اور ایک آدمی ایسے عمل کرتا ہے کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان صرف 1 گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ اتنے میں تقدیر الہی اس پر غالب آ جاتی ہے اور وہ اہل جنت کے کام کرنے لگتا ہے۔ بتایا گیا کہ تقدیر لکھنے والا قلم خشک ہو گیا ہے، یعنی اب تقدیر میں رد و بدل نہیں ہوگا، اس کا عمل بھی لکھ دیا جاتا ہے اور ساری زندگی میں اسے کیا کیا ملے گا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ مرنے کے بعد جنت میں جائے گا یا جہنم میں، یہ سب لکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ قرآن و حدیث سے دور رہنے والا یہ کلمہ گو نعرہ لگاتے ہیں، امام بری امام بری، میری قسمت کرو کھری۔ سوچیں کہ اس کا سب کچھ تو اللہ نے لکھ ہی دیا، تو پھر کس نے امام بری کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ لوگوں کی قسمتیں کھری کرے؟ مومن تو ہر حالت میں اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والا ہوتا ہے، اور اس کا یقین ہوتا ہے کہ جو کچھ میرے رب نے میرے لیے لکھ دیا ہے وہی مجھے ملے گا۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 51۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ ترجمہ: کہہ دو کہ نہیں پہنچے گا ہمیں کوئی نقصان مگر جو لکھ دیا ہے اللہ نے ہمارے لیے، اور مومن تو اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں۔ اس کائنات میں کوئی ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لکھے کو رد کر سکے، اور نہ ہی کوئی کسی کو اللہ کے لکھے سے بچا سکتا ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 17۔ قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ ان اراد بکم سوءا او اراد بکم رحمہ ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا۔ ترجمہ: کہہ دو کہ کون ہے جو بچائے گا تمہیں اللہ سے اگر وہ ارادہ کرے تمہارے ساتھ برائی کا یا وہ ارادہ کرے تمہارے ساتھ اچھائی کا،
یہ لوگ نہیں پا سکتے اللہ کے علاوہ کوئی مددگار۔ افسوس کہ گمراہی کا شکار یہ کلمہ گو نعرہ لگاتا ہے، اللہ کے پکڑے تو چھڑائے محمد، محمد کی پکڑ سے کوئی چھڑا نہ سکے۔ مشکل کشا اور غوث الاعظم کون؟ پوری کائنات کی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ وہ صبح و شام اس ہی کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ جب کسی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ اللہ ہی کو پکارتا ہے اور اللہ ہی اس کی پکار کو سنتا اور اس کی مشکل دور کرتا ہے۔ لیکن یہ کلمہ گو اللہ کے ایک وفات شدہ ولی یعنی علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مشکل کشا یعنی مشکلات کو دور کرنے والا، اور دوسرے وفات شدہ بندے عبد القادر جیلانی کو غوث الاعظم یعنی کائنات کا سب سے بڑا پکارے سننے والا، مدد کرنے والا سمجھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس آیت نمبر 107 میں فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ ترجمہ، اور اگر اللہ تمہیں کسی مصیبت میں ڈالے تو کوئی اسے دور کرنے والا نہیں سوائے اس اللہ کے، اور اگر وہ ارادہ کرے تمہارے ساتھ بلائی کا تو کوئی اس کے فضل سے روکنے والا نہیں۔ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے نوازتا ہے اور وہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ النمل آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ ترجمہ، بھلا کون بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اور کون تم کو زمین میں سے اگلوں کو جانشین بناتا ہے؟ یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں، مگر تم بہت کم غور کرتے ہو۔ سوچیں، اللہ کے علاوہ کوئی ایسا ہے جو کسی مظلوم، محتاج، بیمار، مفلوج یا گونگے کی سن سکتا ہو؟ وہ رب تو انسان کی شہرک سے زیادہ قریب اور دلوں کا حال جاننے والا ہے۔ اس کے بعد ان فوت شدہ بندوں کو اللہ کا یہ حق اور اختیار دے دیا جائے، کیا یہ بدترین شرک نہیں؟ داتا اور گنج بخش، الوہاب یعنی دینے والا، یہ اللہ کی صفت ہے۔ یاد رہے کہ کائنات کی ہر مخلوق کو اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں دیتا، لیکن افسوس لاہور میں مدفون اللہ کے ایک فوت شدہ بندے کو داتا یعنی دینے والا کہا اور سمجھا جاتا ہے، اور ان کے متعلق یہ بھی گمان ہے کہ یہ گنج بخش یعنی خزانے بخشنے والا ہے۔ سورۃ النمل آیت نمبر 60 میں اللہ رب العزت نے فرمایا أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ۔ ترجمہ، بھلا کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور کس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا؟ ہم نے، پھر ہم ہی نے اس سے سرسبز باغ اگائے۔ تمہارا کام تو نہ تھا کہ تم ان کے درختوں کو اگاتے، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے؟ سورۃ النمل آیت نمبر 61 میں اللہ رب العزت نے فرمایا أَمَّن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ، بھلا کس نے زمین کو قرار گاہ بنایا اور اس کے بیچ نہریں بنائیں اور اس کے لیے پہاڑ بنائے، اور کس نے 2 دریاؤں کے بیچ اوٹ بنائی؟ یہ سب کچھ اللہ نے بنایا، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ان میں اکثر لوگ جانتے ہی نہیں۔ سورہ فاطر آیت نمبر 3 میں فرمایا
يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون۔ ترجمہ: اے انسانوں، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو اللہ نے تم پر کی ہیں۔ کیا اللہ کے علاوہ کوئی ایسا خالق بھی ہے جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہو؟ کوئی نہیں ہے الہ سوائے اس کے، پھر کہاں سے دھوکہ کھاتے ہو؟ سورہ ابراہیم آیت نمبر 34 میں فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ان الانسان لظلوم کفار۔ ترجمہ: اور اس نے عطا فرمائی ہر وہ چیز جو تم نے اس سے مانگی، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو کبھی شمار نہیں کر سکو گے۔ بے شک انسان بڑا ظالم ناشکرا ہے۔ یہ آیات پڑھ لیں۔ کیا اللہ کے علاوہ اور بھی کوئی دینے والا ہے؟ پھر علی حجویری کو داتا کیسے مان لیا گیا؟ صرف داتا ہی نہیں بلکہ انہیں گنج بخش بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ المنافقون آیت نمبر 7 میں فرماتا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ ترجمہ: اور اللہ ہی مالک ہے زمین اور آسمانوں کے خزانوں کا، لیکن یہ منافق نہیں سمجھتے۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 12 میں فرمایا لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ ترجمہ: اسی کے پاس ہیں کنجیاں آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی، کھول دیتا ہے وہ رزق جس کے لیے چاہے اور نپا تلا دیتا ہے جس سے چاہے، بلا شبہ وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 21 میں فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔ ترجمہ: اور نہیں کوئی چیز کائنات میں مگر ہے ہمارے پاس اس کے خزانے، اور نہیں نازل کرتے ہم اسے مگر ایک مقرر مقدار میں۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 100 میں فرمایا قُل لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَّأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا۔ ترجمہ: ان سے کہہ دیجئے اگر تم مالک ہوتے میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے تو پھر ضرور روک لیتے تم انہیں خرچ ہونے کے ڈر سے، اور انسان تو بڑا ہی بخیل ہے۔ سورہ صاد آیت نمبر 100 میں فرمایا ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب۔ ترجمہ: کیا ہیں ان کے پاس خزانے تیرے رب کی رحمت کے جو ہے زبردست اور بہت زیادہ عطا کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اس نے کسی کو خزانوں کا مالک نہیں بنایا، بلکہ یہ اس کا اپنا اختیار ہے کہ جتنا چاہے نازل فرمائے، اور یہ بھی اس کا اپنا اختیار ہے کہ جس کو جتنا چاہے زیادہ دے اور جس کو چاہے تو کم دے اور جسے چاہے نہ دے۔ لہذا وہی خزانوں کا مالک اور وہی خزانے بخشنے والا ہے۔ اس کے علاوہ اس پوری کائنات میں کسی اور سے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ خزانے بخشنے والا ہے یقیناً شرک ہے۔ ان سارے دلائل سے ثابت ہوا کہ داتا یعنی دینے والا، گنج بخش یعنی خزانے بخشنے والا، مشکل کشا یعنی مشکلات دور کرنے والا، غوث الاعظم یعنی کائنات کا سب سے بڑا پکارے سننے والا، مدد کرنے والا، غریب نواز یعنی غریبوں کو نوازنے والا، صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسی طرح اولادیں دینے والا، قسمتیں کھری کرنے والا، لجپال یعنی عزت دینے والا بھی صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یاد رہے کہ یہ سارے القابات انسانوں کے اپنے گھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں کسی کو ایسے اختیارات کا حامل نہیں بیان فرمایا۔ سورہ فاطر آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ:
ان سے کہو کیا تم نے دیکھا ہے اپنے ان شریکوں کو جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ؟ مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے، یا ان کی آسمانوں میں کوئی شراکت داری ہے؟ کیا ہم نے انہیں کوئی تحریر دے دی ہے کہ جس پر یہ قائم ہے؟ بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کو جھوٹ کے علاوہ کوئی وعدہ نہیں دیتے۔ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کے ذریعے انہیں بتا دیا ہے کہ فلاں داتا ہے اور فلاں مشکل کشا۔ پھر وہ کون سی بنیاد ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ان فوت شدہ شخصیات کو ان القابات سے پکارتے ہیں؟ سورہ یوسف آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: جنہیں تم پکارتے ہو اس اللہ کے علاوہ وہ کچھ نہیں ہے مگر کچھ نام جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے گھڑ لیے ہیں، اللہ نے ان کے بارے میں کوئی دلیل نہیں نازل کی۔ سن لو، حکم یعنی اختیار صرف اللہ کا ہے، اور اس نے حکم دیا ہے کہ بندگی کسی کی نہ کرو سوائے اس اللہ کے۔ یہی سیدھا دین ہے، لیکن انسانوں کی اکثریت نہیں جانتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تو اس بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی کہ فلاں غریب نواز ہے یا فلاں غوث الاعظم۔ یہ تو تم نے خود اور تمہارے باپ دادا کے بنائے ہوئے خود ساختہ نام ہیں۔ اس آیت میں اس بات کو بھی واضح کر دیا کہ اللہ کے علاوہ بندگی یعنی عبادت کسی کی نہیں ہوگی، یعنی کوئی بھی اللہ کے صفات کا حامل نہیں سمجھا جائے گا۔ دعائیں اور پکاریں، نظر و نیاز، الغرض کسی بھی قسم کی زبانی، بدنی اور مالی عبادات کسی اور کے لیے نہیں ہوں گی۔ انشاءاللہ اگلی قسم میں شکر گزاری کے شرک کے بارے میں بیان کریں گے۔